السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وقال اللہ تبارک وتعالی وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، صدق اللہ العظیم۔ کائنات کا پہلا رشتہ جو ہے وہ شوہر اور بیوی کا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آدم علیہ السلام کی پسلی ہی سے حضرت حوا علیہ السلام نے، تو پہلا رشتہ خاوند اور بیوی کا، اور آخری رشتہ بھی خاوند اور بیوی ہی کا ہوگا۔ جب آدمی جنت میں جائے گا تو اس کی بیوی اس کی حوروں کی سردار ہوگی، اور خاوند اور بیوی جنت میں بھی ساتھ میں رہیں گے۔ تو پہلا رشتہ بھی خاوند اور بیوی کا، آخری رشتہ بھی خاوند اور بیوی کا۔ یہ رشتہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اس پر ہی سارے معاشرے کی بنیاد ہے۔ اگر یہ رشتہ ہل جائے تو معاشرے کی، خاندان کی، نسل کی جڑیں ہل جاتی ہیں۔ تو یہ رشتہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ رشتہ بہت زیادہ نزاکت کا حامل بھی ہے، اس لیے کہ کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ باپ کہہ دے یہ میرا بیٹا نہیں ہے تو اس کے کہنے سے بیٹا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، بیٹا ہی رہے گا۔ بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، وہ کہہ دے میں تجھے بہن ہی نہیں مانتا، وہ مانے چاہیے نہیں مانے، وہ اس کی بہن ہی ہے۔ لیکن شوہر اور بیوی کا رشتہ جو ہے وہ ایک بول پر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو رشتہ اہمیت کا حامل بھی ہے، رشتہ نزاکت کا حامل بھی ہے، اسی لیے کسی رشتے کے لیے قرآن کریم میں اتنی آیتیں نہیں ہیں جتنی میاں بیوی اور اس رشتے کے معاملے میں ہیں۔ سورہ نساء دیکھ لیجئے، سورہ طلاق دیکھ لیجئے، سورہ تحریم دیکھ لیجئے، سورہ بقر کی کتنی آیتیں ہیں دیکھ لیجئے۔ تو قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں اس رشتے کے متعلق ہیں، کیونکہ یہ رشتہ بہت زیادہ اہم ہے۔ سب سے مقدس رشتہ ماں باپ کا ضرور ہے، لیکن سب سے اہم رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ مقدس رشتہ تو ماں باپ کا ہے، لیکن اہم رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ پوچھا گیا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا ہے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو وہ یہ حکم ہوتا کہ بیوی سجدہ کرے اپنے شوہر کو۔ اور قرآن کریم میں یوں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا کہ شوہر لباس ہے بیوی کا، بیوی لباس ہے شوہر کا۔ کیا مطلب ہوا؟ لباس کہتے کس کو ہیں؟ لباس آدمی پہنتا ہے عیبوں کو چھپانے کے لیے، کہ آدمی لباس پہن لے اب اس کے عیب چھپ جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے شوہر بیوی کو لباس کا مطلب یہ کہ شوہر بیوی کے عیب چھپائے اور بیوی شوہر کے عیب چھپائے۔ اور لباس پہننے سے زینت حاصل ہوتی ہے، آدمی اسمارٹ جینٹل مین لگنے لگتا ہے۔ تو نکاح کے ذریعے سے یہی بات ہے کہ اس کو لباس اسی لیے کہا گیا کہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے ذریعے سے زینت حاصل ہو۔ اور تیسری چیز لباس میں یہ ہوتی ہے کہ لباس سب سے قریب ہوتا ہے، اس لیے شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے سب سے قریب ہیں۔ اس لیے فرمایا تین احساسات کا پیدا کرنا ضروری ہے اگر اپنے رشتے کو اچھا اور خوشگوار بنانا چاہتے ہیں۔ پہلا احساس یہ پیدا کرو کہ تم خاص ہو۔ شوہر بیوی کے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ بیوی تم میرے لیے خاص ہو، اور بیوی شوہر کے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ شوہر تم میرے لیے خاص ہو۔ اور پھر دوسرا احساس یہ پیدا ہو کہ تم میرے لیے ضروری ہو، تمہارے بغیر میری زندگی نہیں۔ بیوی کہے، شوہر کہے بیوی سے کہ تمہارے بغیر میری زندگی نہیں، کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں۔ اور تیسرا احساس یہ پیدا ہو
کہ دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، سب میں کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں، سب میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہیں، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمیاں ملیں گی، کچھ نہ کچھ خامیاں ملیں گی نا۔ تھوڑی کھٹ پٹ تو ہر جگہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں، واللہ میرا دل جو ہے آپ کی محبت سے لبریز ہوتا ہے۔ تو تھوڑی بہت نوک جھوک یہ تو عام بات ہے، ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو دیکھا بہت زور زور سے امہات المومنین کی کچھ آوازیں آ رہی ہیں اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہیں، اور ان کی آواز میں تیزی ہے، اور جیسے ہی انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو خاموش ہو گئیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ارے تم مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئیں اور دو جہاں کا سردار اس کے سامنے تیز آواز سے بات کر رہی ہو؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ عمر تم سخت مزاج ہو، اور ہمارا پالا جس سے پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ اب اگر ہم اپنے رشتے کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو جنت نما بنانا چاہتے ہیں، تو دیکھیے دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں، کچھ نہ کچھ خامیاں ہیں، ہر ایک میں یہ رہتی ہیں۔ پہلے نمبر پر تو خوشگوار زندگی کے لیے سلیکشن پراپر ہونا چاہیے، لیکن اب شادی ہو چکی ہے، ازواجی زندگی میں بندھ چکے ہیں، تو اب کیا چیزوں کو فالو کریں، کیا چیزوں کو اپنائیں جس کے ذریعے سے ہماری زندگی خوشگوار بن جائے؟ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ خوف خدا ہے۔ جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، جو اپنے اللہ کے حق کو نہ پہچانے، وہ کسی کے حق کو نہیں پہچان سکتا۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اپنے اندر خوف خدا کو پیدا کرنا ہے کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کو پتہ چلے نہ چلے اللہ کو سب پتہ ہے، اور اس لیے اللہ کا خوف اور ڈر دل میں ہو۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، پھر وہ ایک دوسرے کے حق کو پہچانے گا اور ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے والا بنے گا۔ تو سب سے پہلی چیز اپنی ازواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے یہ ہے کہ اپنے اندر خوف خدا پیدا کیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اندر درگزر کرنے کا معاملہ پیدا کیا جائے۔ اپنے اندر درگزر کرنا، معاف کر دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا نہ بنا لینا، ہر کسی کی باتوں میں نہ آ جانا، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کر دینا، کبھی معاف کر دینا، کبھی معافی مانگ لینا، کبھی بھلا دینا، کبھی بھول جانا کہ بھائی چھوٹی چھوٹی بات ہیں، انسان ہے، اگر اس کے اندر ایک کمی ہے تو کئی خوبیاں ہیں۔ بیوی یہ سوچے کہ اگر اس میں ایک کمی ہے تو شوہر میں کئی خوبی ہیں، شوہر یہ سوچے کہ بیوی میں اگر ایک یہ کمی ہے تو دوسری کئی خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ درگزر کرنے کا جذبہ اگر پیدا نہیں ہوگا تو خاندان کی گاڑی نہیں چل سکتی، رشتے میں مضبوطی نہیں آ سکتی، آپس میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اپنی محبت کا اظہار بھی کرنا، لیکن اظہار کرنے میں بے حیا نہیں ہو جانا، باولے اور پاگل نہیں ہو جانا۔ سارے لوگ بیٹھے ہیں، پورے رشتہ دار بیٹھے ہیں، پورا خاندان بیٹھا ہے، ان کے سامنے ایسی بیکار گھٹیا حرکتیں کرنا، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ محبت کا اظہار کرنے کا مطلب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو آپ جو ہے اشعار پڑھا کرتی تھیں، اور یہ کہتی تھیں ایک میرا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے، میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے، کیونکہ آسمان کا سورج تو فجر بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ تو محبت کا اظہار کرنا، یہ بتانا کہ بھائی مجھے تم سے کتنی محبت ہے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو جو ہے اپنی محبت کا اظہار کرنا۔ اور اسی طرح فرمایا یہ رشتے کا جو مسئلہ ہے اصل میں وہ گیو اینڈ ٹیک کا ہے، ایک طرفہ نہیں ہے، یک طرفہ گاڑی نہیں چلے گی، دونوں طرف سے معاملہ ہونا، ٹھیک ہے، گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے، اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو۔
اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ سے محبت کی جائے تو آپ محبت کرو۔ آدمی پیسہ کمانا چاہتا ہے تو پیسے کو انویسٹ کرتا ہے، پیسہ انویسٹ کرے گا تو پیسہ آئے گا۔ اسی طرح محبت دیں گے تو محبت ملے گی، رسپیکٹ کریں گے تو رسپیکٹ ملے گا، عزت دیں گے تو عزت ملے گی، قدر کریں گے تو قدر کیے جائیں گے۔ تو دونوں طرف سے معاملہ ہے کہ جب دونوں طرف سے معاملہ ہوگا تو پھر بات بنے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی میری بیوی تو اللہ والی بن جائے اور میں سدھرنے کو تیار نہیں ہوں، ناممکن ہے۔ اس کو اللہ والی بنانے کے لیے آپ کو اللہ والا بننا پڑے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی میرے ماں باپ میرے بہن بھائیوں کے بارے میں کچھ نہ کہے اور ہم ہمیشہ اس کی ماں بہن اور بہن بھائیوں کو کوستے رہیں، ناممکن ہے۔ آپ کو اس کے ماں باپ کی، آپ کو اس کے بہن بھائیوں کی قدر کرنا پڑے گی، تو پھر آپ کی بیوی آپ کے بہن بھائیوں کی اور آپ کے ماں باپ کی قدر کرے گی۔ آپ اس کو عزت دیں گے، وہ آپ کو عزت دے گی۔ آپ اس کو محبت دیں گے، وہ آپ کو محبت دے گی۔ آپ اس کا ادب کریں گے، وہ آپ کا ادب کرے گی۔ آپ اس سے محبت سے بات کریں گے، وہ آپ سے محبت سے بات کرے گی۔ تو ایک طرف سے بات نہیں بنے گی۔ اور ایک دوسرے کی تعریف بھی کرنا کہ کوئی اچھا کام آپ کو پسند آیا، کوئی اچھا کام آپ کی بیوی نے کیا تو تعریف کر دینا۔ ہماری عادت کیا ہے؟ ہم زمانے کی تعریف کرتے ہیں، بیوی کی تعریف نہیں کرتے۔ بیوی کی عادت ہے زمانے کی تعریف کرتی، شوہر کی تعریف نہیں کرتی۔ کہیں دعوت میں گئے، کسی کے ہاتھ کا کھانا کھایا، ماشاءاللہ بہت بہترین بنا ہے، کبھی زندگی میں آپ نے اپنی بیوی سے بھی کہا کہ تمہارا کھانا بہت اچھا بنا ہے؟ بیوی شوہر کے بارے میں، بیوی کا بھی معاملہ یہی ہے، ارے اس کا شوہر اتنا اچھا ہے، اس کا شوہر ایسا ہے۔ کبھی تم نے اپنے شوہر کی بھی تعریف کری؟ تو فرمایا ایک رولز یاد رکھو کہ کبھی کسی کو کسی سے کمپیئر مت کرو، اس کی بیوی تم سے اچھی یا اس کا شوہر تم سے اچھا، کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دو لوگوں کو ایک سا نہیں بنایا ہے، کہیں کوئی خوبصورت ہے تو کہیں کسی کے پاس مال زیادہ ہے، تو کہیں کسی کے پاس اخلاق اچھے ہیں، تو کہیں کسی کے پاس عادت اچھی ہے، تو کہیں کسی کے پاس مکان اچھا ہے، تو کہیں کسی کے پاس گاڑی اچھی ہے، تو کہیں کسی کی اولاد اچھی ہے، کہ ہر جگہ الگ الگ ہے، ایک جیسا نہیں ہے۔ اس لیے اس کی بھول نہ کریں کہ کبھی کسی سے کمپیئر کرنے کی عادت ختم کر دیں، کہ کبھی کسی سے کمپیئر نہ کریں۔ اور ایک دوسرے کو تحفہ دینا، اس کی بھی عادت ڈالنا، اپنی استعداد کے مطابق جو تحفہ اپنی بیوی کو دے سکتے ہیں وہ تحفہ اپنی بیوی کو دینا، بیوی جو تحفہ شوہر کو دے سکتی ہے وہ تحفہ شوہر کو دینا۔ اور اپنے معاملات میں تھرڈ پارٹی کا انوالومنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ مس انڈرسٹینڈنگ، اگر آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور شک شبہ آپ کے اندر پیدا ہو گیا تو جان لیجئے کہ ہماری زندگی جو ہے عذاب بن جائے گی، جہنم نما بن جائے گی، زندگی کا سکون غارت ہو جائے گا۔ شک ایک دوسرے کے بارے میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر کوئی کسی کے کان بھرتا ہے، اگر بیوی کے کان بھرے یا شوہر کے کان بھرے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے اس کو کلیئر کر لیں کہ یہ بات یہ ایسی کہی گئی، ایسی نہیں ایسی ہے، تاکہ شک اندر میں نہ پلے اور یہ شک پلتے پلتے رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب نہ بنے۔ اس لیے کہ 70% طلاقیں مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوتی ہیں، شک کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کسی بھی رشتے کو خوبصورت بنانے کے لیے، کسی بھی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے رسپیکٹ کی، ضرورت ہوتی ہے ادب کی، ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کی، ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کو لے کر چلنے کی، ضرورت ہوتی ہے برداشت کرنے کی، ضرورت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانے کی۔ اس کے بغیر رشتے قائم نہیں ہوتے، اس کے بغیر رشتے مضبوط نہیں ہوتے، اس کے بغیر رشتوں میں محبت پیدا نہیں ہوتی، اس کے بغیر زندگیوں میں سکون حاصل نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کچھ مل کر کام بھی کر لینا، مل کر آپس میں مل کر کوئی پلان کرنا، آپس میں مل کر کوئی کام کرنا، آپس میں مل کر کوئی گول ڈیسائیڈ کرنا، آپس میں مل کر کسی چیز کو سیکھنا، آپس میں مل کر تھوڑی دیر بیٹھنا، ایک دوسرے سے بات کرنا، ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا۔ ابھی حال یہ ہے کہ بیوی اپنے موبائل میں، شوہر اپنے موبائل میں، نہ ان کو فرصت ہے نہ ان کو فرصت ہے، دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور دونوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو اپنے رشتوں کو خوشگوار بنانے کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا کہ اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنا،
کرنا، درگزر کرنے کا جذبہ پیدا کرنا، محبت کا اظہار کرنا، ایک دوسرے کی تعریف کرنا، ایک دوسرے کو تحفہ تحائف دینا، اور اپنے کسی معاملے میں تھرڈ پرسن کو انوالو ہونے نہیں دینا۔ کوئی بات اگر ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، چاہے مائکے کے ذریعے سے یا سسرال کے ذریعے سے یا شوہر کے گھرانے سے یا بیوی کے گھرانے سے، تو دونوں آپس میں بیٹھ کر اس کو کلیئر کر لینا، ایک دوسرے سے بدگمان نہیں ہونا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہیں لگنا، ایک دوسرے کے عیوب کو تلاش نہیں کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا نہیں کر دینا، جبکہ باتوں کو جبھی وہیں پر ختم کر دینا۔ تو ان چیزوں سے جو ہوگا آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، زندگی خوشگوار بنے گی، اور ازواجی زندگی کا جو مقصد سکون قلب حاصل کرنا، پیس آف مائنڈ حاصل کرنا، وہ آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کے لیے سجنا سورنا اور تیار ہونا، یہ بات بالکل ختم ہو چکی ہے۔ آج زمانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بیوی زمانے کے لیے تیار ہو کر باہر نکلتی ہے، اور جب شوہر گھر میں آتے ہیں تو بالکل چڑیلوں کی طرح بال بکھرے ہیں، روپٹہ غائب ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا میں بول نہیں سکتا۔ اور ایسے ہی جب شوہر کا حال ہے، باہر جائے گا تو بالکل تیار ہو کے جینٹل مین بن کے اچھے سے اچھا عطر لگا کے اور سب کر کے جائے گا، اور گھر میں آئے گا تو وہ 10 دن سے جو نہیں دھلا ہوا پاجامہ، وہ 4 جگہ سے پھٹی ہوئی بنیان، وہ نہیں۔ ایک دوسرے کے لیے زینت اختیار کرنا، ایک دوسرے کے لیے تیار ہونا، ایک دوسرے کے لیے صاف صفائی کا اہتمام کرنا، یہ ضروری ہے۔ اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اور چھوٹی چھوٹی عادتوں کو اپنا لینا۔ شوہر آیا تو گھر میں سلام کر کے آنا، مسکرا کے آنا۔ اسی لیے فرمایا نا کہ نیک بیوی کی عادتوں میں یہ ہے کہ وہ شوہر اس کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ دل خوش کب ہوگا؟ کہ شوہر جب آئے تو آگے بڑھنا، آنا، دروازہ کھولنا، اس کا استقبال کرنا، اس کو سلام کرنا، اس کے ہاتھ میں بیگ ہے تو لے لینا، اس کو پانی پلا دینا۔ یہ چھوٹی چھوٹی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ اگر یہ ہو جائیں گی تو انشاءاللہ آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی، اور یہ احساس پیدا کرا دینا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے خاص ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، ہم دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے، ہم دونوں میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہیں، لیکن ایک خامی کے ساتھ کئی خوبیاں بھی ہیں۔ اگر ایک گھڑی بند ہو جائے تو 2 بار وہ صحیح ٹائم بتاتی ہے۔ اگر 10 بجے بند ہوئی ہے تو صبح کے 10 بجے صحیح ٹائم بتائے گی، اور رات کے 10 بجے صحیح ٹائم بتائے گی۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ اگر کوئی خامی نظر آئے تو دیکھو اس کے اندر دوسری خوبیاں بھی ہیں۔ تو اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنانا، بیوی کو شریعت اور دین سکھانا، بیوی کو شریعت اور دین کی باتیں بتانا، اور اس کے لیے اپنے گھروں میں قال اللہ قال الرسول کے تذکرے کرنا، اس کے حلقے لگانا، بیٹھ کر تھوڑی دیر اللہ رسول کی آخرت کی باتیں کرنا، اخلاق کی اچھی عادتوں کی باتیں کرنا، اطاعت اور فرما برداری پر ملنے والے انعامات کی باتیں کرنا، اللہ والے اور اللہ والیوں کے واقعات سنانا، تاکہ زندگیوں کے اندر وہ ساری خوبیاں پیدا ہوں جن خوبیوں کے ذریعے سے ہماری زندگی بھی خوشگوار بنے اور ہماری آنے والی نسل بھی نیک صالح متقی پرہیزگار بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کے آپسی اختلافات کو ختم فرما کر ہم لوگوں میں آپس میں محبتیں، اتفاق، اتحاد پیدا فرمائے، اور اللہ ہر گھر کے مسائل کو حل فرما کر ہر گھر کو جنت نما بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔